السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق نمبر 34 قاف کے اوپر پیش لگا ہوا ہے، اس کے بعد میں را تو کیا ہوا قر، را ساکن ہو جائے گا اس وجہ سے کیونکہ را اخیر کا حرف ہے۔ اس کے بعد میں الف ہے، الف کے اوپر مد لگا ہوا ہے۔ اب جس بھی حرف پر مد لگا ہوا آتا ہے وہ حرف کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، یعنی ٹھہر کر پڑھا جاتا ہے۔ کیا ہوا قرآ، نون کے نیچے ذیل لگا ہوا ہے، قرآن، میم اس کے بعد میں جیم اور یا، تو کیا ہوا مجی یا مجے، دال ساکن، کیا ہوا مجید، قرآن مجید۔ اب دیکھیے آپ کے یہاں پر جو ہے قاف بنا ہوا ہے، قاف کے اوپر پیش، اس کے بعد میں مد ہے الف کے اوپر، قرآن مجید، یہاں پر بھی قرآن مجید، الف لام میں مل جائے گا کیونکہ تشدید لگی ہوئی ہے۔ اب تشدید جس بھی حرف پر آتی ہے وہ حرف 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ لام کے اوپر کھڑا زبر لگا ہوا ہے، اللہ، اور ہا ساکن ہو جائے گا، آخر کا حرف اس لیے اللہ، قرآن مجید اللہ، تاکہ 2 نقطے عین، کیا ہوا تع، کیونکہ عین کے بعد میں الف بھی ہے، تع، لام کھڑا زبر لا، تعالی، کاف کے بعد میں الف آ گیا یعنی کاف کھینچ کر پڑھا جائے گا، کیا ہوا تعالی کا، قرآن مجید اللہ تعالی کا، کاف کے بعد میں لام اور الف، کیا ہوا کلا، میم ساکن ہو جائے گی کیونکہ میم آخر کا حرف ہے، کلام، ہا کے بعد میں بڑی والی یا گئی تو کیا ہوا ہے، کلام ہے، الف کے نیچے زیر اور سین ساکن ہو جائے گا کیونکہ سین جو ہے آخر کا حرف ہے، اکثر ساکن ہوتا ہے۔ اس میم کے بعد میں 2 نقطے نیچے لگے ہوئے ہیں، کس کے ہیں 2 نقطے، یا کے، نون غنہ ساکن میں، اس میں، اس کے بعد میں ہا، میم الف، کیا ہوا ہما، را کے بعد میں چھوٹی والی یا گئی تو کیا ہوا ری، ہماری، بھا زبر بھا، لام کے بعد میں الف، بھلا، حمزہ کے بعد میں چھوٹی والی یا گئی تو کیا ہوا ای، بھلائی، کاف کے بعد میں چھوٹی والی یا گئی تو کیا ہوا کی، بھلائی کی، با الف، با تا، اور 2 نقطے نیچے لگے ہوئے ہیں، کس کے ہیں 2 نقطے، یا کے، باتیں، نون غنہ ساکن ہو جائے گا، باتیں، لام، اس کے بعد میں کھایا زیر کھی، باتیں لکھی، ہا اور 2 نقطے لگے ہوئے ہیں یا کے، ہیں، نون غنہ ساکن ہو جائے گا، لکھی ہیں، ہماری بھلائی کی باتیں لکھی ہیں۔ اس کے بعد میں قاف کے اوپر پیش لگا ہوا ہے، را ساکن ہو جائے گا کیونکہ را اس میں جوائنٹ بھی ہے اور را آخری کا حرف اس لیے، قر، الف کے اوپر مد لگا ہوا ہے، آ، نون زیر نی، اسے پڑھیں گے قرآن، میم، اس کے بعد میں جیم اور 2 نقطے لگے ہوئے ہیں، یا تو مجی یا مجے، معلوم ہے کہ مجید ہوتا ہے تو کیا پڑھیں گے مجی والا، ای والا ساؤنڈ یہاں پر یوز کریں گے، دال ساکن ہو جائے گی کیونکہ دال جو ہے آخر کا حرف ہے، مجید، قرآن مجید، سین کے بعد میں بڑی والی آ گئی تو کیا ہوا سے، قرآن مجید سے، با اس کے بعد میں را اور ہاتھ چشمی تو کیا ہوا بڑھ، کاف اور را ساکن ہو جائے گا، آخر کا حرف ہے کر، بڑھ کر، کاف کے بعد میں واو آ گئی تو کیا ہوا کو، اور حمزہ اور چھوٹی والی یا تو کیا ہوا ای، کوئی، کاف اس کے بعد میں تا کے بعد میں الف، یعنی تا کھینچ کر پڑھا جائے گا کیونکہ جس بھی حرف کے بعد میں الف آتا ہے تو وہ حرف کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، پچھلا والا کتا، با ساکن ہو جائے گا کیونکہ اس کے اوپر جزم لگا ہوا ہے، اور جزم نہیں بھی ہوتا تب بھی یہ ساکن ہی ہوتا کیونکہ با آخر کا حرف ہے اور آخر کا حرف اکثر ساکن ہوتا ہے۔ کوئی کتاب، نون اس کے بعد میں ہا اور 2 نقطے لگے ہوئے ہیں تو کیا ہوا نہیں یا نہے، جب ہم اس کو پورے کو پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ یہاں پر ای والا ساؤنڈ یوز کرنا ہے، یعنی نہیں پڑھنا ہے یا نہے پڑھنا ہے، نون غنہ ساکن تو کیا ہوا کوئی کتاب نہیں، یہاں پر جو ہے ای والا ساؤنڈ یوز ہو رہا ہے۔ اس کے بعد میں ہا اور بڑی والی یا تو کیا ہوا ہے، کوئی کتاب نہیں ہے۔ اس کے بعد میں آپ دیکھیں قاف کے اوپر پیش لگا ہوا ہے اور را ساکن ہو جائے گا کیونکہ را آخر کا حرف ہے اس لیے۔ اس کے بعد میں الف کے اوپر مد لگا ہوا ہے تو کیا ہوا قرآ، نون کے نیچے زیر ہے تو کیا ہوا قرآن، میم اور جیم، اس کے بعد میں یا تو کیا ہوا مجی یا مجے، اب پتہ ہے کہ مجید ہوتا ہے تو یہاں پر ای والا ساؤنڈ یوز کریں گے مجی، اور دال ساکن ہو جائے گی کیونکہ دال جو ہے آخر کا حرف اکثر ساکن ہوتا ہے، قرآن مجید، کاف کے بعد میں واو آ گئی یا تو کو پڑھا جائے گا یا کو پڑھا جائے گا کیونکہ واو کے 2 ساؤنڈ ہوتے ہیں، وہ جو ہے موضوع کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ او والا ساؤنڈ یوز کرنا ہے یا او والا ساؤنڈ یوز کرنا ہے۔ اب یہاں پر جو ہے کو پڑھا جائے گا، یہ قرآن مجید کو، الف کے اوپر پیش لگا ہوا ہے، اس کے بعد میں واو تو کیا ہوا او یا او، نون تو اس میں مل جائے گا یہ اون، چا اور چھوٹی والی یا تو کیا ہوا اونچی، جیم، گاف اور ہا ساکن ہو جائے گا، ہا اس لیے ساکن ہوگا
کیونکہ ہا آخر کا حرف ہے۔ اونچی جگہ، پا اور را کیا ہوا پر، اونچی جگہ پر۔ را اور کھا کیا ہوا رکھ، نون کے بعد میں الف آ گیا یعنی نون کھینچ کر پڑھا جائے گا رکھنا۔ چا کے بعد میں الف کیا ہوا چا، اس کے بعد میں ہا، یا کے بعد میں بڑی والی یا آ گئی تو کیا ہوا یہ، چاہیے۔ قرآن مجید کو اونچی جگہ پر رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد میں قرآن مجید کو نون کے بعد میں الف کیا ہوا نا، اس کے بعد میں پا کے بعد میں الف پا، کاف کے اوپر جو ہے جزم لگا ہوا ہے، اس وجہ سے کاف ساکن ہو جائے گا، اور جزم نہیں بھی ہوتا تب بھی کاف ساکن ہوتا کیونکہ آخر کا حرف ہے۔ قرآن مجید کو ناپاک، ہا کے بعد میں الف آ گیا یعنی ہا کھینچ کر پڑھا جائے گا ہا، تھا کے بعد میں واو اور نون غنہ ہاتھوں، سین کے بعد میں بڑی والی یا آ گئی تو کیا ہوا سے، ہاتھوں سے، نون کے بعد میں ہا نہ، چھا اس کے بعد میں واو تو کیا ہوا چھو، نون کے بعد میں الف آ گیا چھونا، نہ چھونا، چا کے بعد میں الف تو کیا ہوا چا، اور ہا یا کے بعد میں یا آ گئی تو یہ، چاہیے۔ قرآن مجید کو ناپاک ہاتھوں سے نہ چھونا چاہیے۔ اب دیکھیں آپ کے یہاں پر قرآن مجید کو صاد کے بعد میں ہا اور دو نقطے نیچے لگے ہوئے ہیں۔ اب دو نقطے کس کے نیچے ہوتے ہیں لگے ہوئے، یا کے، تو کیا ہوا صحیح یا صحیح، پورے کو پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ صحیح پڑھنا ہے یا صحیح پڑھنا ہے، کیونکہ یا کے بھی دو ساؤنڈ ہوتے ہیں، ہا ساکن ہو جائے گا کیونکہ آخر کا حرف ہے۔ قرآن مجید کو صحیح، یہاں پر جو ہے ای والا ساؤنڈ سوٹ کر رہا ہے، وہ حرف کے اوپر ڈیپینڈ ہوتا ہے کہ ای الف ہے تو ای، اور با ہے تو بی، پا ہے تو پی، یہاں پر کیا ہے ہا، ہی، صحیح۔ الف کے بعد میں واو تو کیا ہوا او یا او، کیونکہ واو کے بھی دو ساؤنڈ ہوتے ہیں، ایک تو او اور ایک او اور ایک او، دو ساؤنڈ ہوتے ہیں۔ اب وہ حرف کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، اگر الف ہے تو او یا او، با ہے تو بو یا بو۔ اب یہاں پر الف ہے تو یا تو او یا او، را ساکن تو کیا ہوا اور، صحیح اور، سین میم اور جھا ساکن ہو جائے گا کیونکہ جھا جو ہے آخر کا حرف ہے، سمجھ، کاف اور را ساکن ہو جائے گا کیونکہ را اس لیے ساکن ہوگا آخر کا حرف ہے، سمجھ کر۔ پا، را اور ہاتھ چشمی کیا ہوا پڑھ، نون کے بعد میں الف آ گیا پڑھنا، چا کے بعد میں الف آ گیا یعنی چا کھینچ کر پڑھا جائے گا، چا، ہا اور یا کے بعد میں بڑی والی یا آ گئی تو کیا ہوا یہ۔ قرآن مجید کو صحیح اور سمجھ کر پڑھنا چاہیے۔ قرآن مجید کاف کے بعد میں چھوٹی والی یا آ گئی تو کیا ہوا کی، قاف اور سین میم ساکن ہو جائے گی کیونکہ میم آخر کا حرف ہے۔ قسم، نون کے بعد میں ہا گیا تو کیا ہوا نہ، کھا کے بعد میں الف آ گیا یعنی کھا کھینچ کر پڑھا جائے گا، کیسے کھا، نون کے بعد میں چھوٹی والی یا آ گئی تو کیا ہوا نی، نہ کھانی، چا کے بعد میں الف آ گیا یعنی زبر والے ساؤنڈ میں کھینچ کر پڑھا جائے گا ٹھہر کر رک کر، چا، اور ہا اور یا کے بعد میں بڑی والی یا تو کیا ہوا چاہیے۔ قرآن مجید کی قسم نہ کھانی چاہیے۔ قرآن مجید کاف کے بعد میں چھوٹی والی یا آ گئی تو کیا ہوا کی، قرآن مجید کی طا کے بعد میں حرف کون سا جوائنڈ ہے یہ را، را کے بعد میں فا ساکن ہو جائے گا کیونکہ فا آخر کا حرف ہے، آخر کا حرف جو ہوتا ہے وہ اکثر ساکن ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی طرف پا اور دو نقطے نیچے لگے ہوئے ہیں، کس کے ہیں یہ دو نقطے، یا کے، اس کے بعد میں ٹھا ساکن ہو جائے گا کیونکہ آخر کا حرف اکثر ساکن ہوتا ہے۔ پیٹھ، قرآن مجید کی طرف پیٹھ، کاف کے بعد میں را آ گیا تو را ساکن ہو جائے گا کیونکہ را آخر کا حرف ہے۔ پیٹھ کر، کاف کے بعد میں بڑی والی یا آ گئی تو کیا ہوا کے، پیٹھ کر کے، نون اور ہا نہ، با اور دو نقطے نیچے لگے ہوئے ہیں یا کے۔ اب یا کے کتنے ساؤنڈ ہوتے ہیں، یا کے دو ساؤنڈ ہوتے ہیں، کون کون سے، ایک تو ای اور ایک اے والا، اگر یا جوائنڈ ہے حرف میں جڑی ہوئی اگر یا آتی ہے تو، اب وہ حرف کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، اگر با ہے تو بی یا بے، اب یہاں پر با ہے تو یہاں تو بی پڑھا جائے گا یا بے پڑھا جائے گا، جب پورے کو پڑھیں گے تب معلوم ہوگا کہ بی پڑھنا ہے یا بے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد میں آپ دیکھیں ٹھا تو کیا ہوا بیٹھ، نون کے بعد میں الف آ گیا تو کیا ہوا بیٹھنا، چا اس کے بعد میں الف یعنی زبر والے ساؤنڈ میں یہ کھینچ کر ٹھہر کر پڑھا جائے گا رک کر، چا، ہا یا کے بعد میں بڑی والی یا گئی تو کیا ہوا یہ۔ قرآن مجید کی طرف پیٹھ کر کے نہ بیٹھنا چاہیے۔ چلیے اب اس کا سوال پڑھ لیتے ہیں۔ سوال، قرآن مجید کو کس طرح پڑھنا چاہیے؟ اس کا جواب یہ ہے قرآن مجید کو صحیح اور سمجھ کر پڑھنا چاہیے۔
چلیے اب اس کی رمہ پڑھ لیتے ہیں۔ سبق نمبر 34 قرآن مجید۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس میں ہماری بھلائی کی باتیں لکھی ہیں۔ قرآن مجید سے بڑھ کر کوئی کتاب نہیں ہے۔ قرآن مجید کو اونچی جگہ پر رکھنا چاہیے۔ قرآن مجید کو ناپاک ہاتھوں سے نہ چھونا چاہیے۔ قرآن مجید کو صحیح اور سمجھ کر پڑھنا چاہیے۔ قرآن مجید کی قسم نہ کھانی چاہیے۔ قرآن مجید کی طرف پیٹھ کر کے نہ بیٹھنا چاہیے۔ سوال: قرآن مجید کو کس طرح پڑھنا چاہیے؟ اس کا جواب یہ ہے، قرآن مجید کو صحیح اور سمجھ کر پڑھنا چاہیے۔ آج کی ویڈیو ہماری یہیں کمپلیٹ ہوتی ہے۔ اگر اس ویڈیو سے ریلیٹڈ کوئی کویشچن ہو تو آپ کمنٹ باکس میں کر سکتے ہیں، اور اگر آپ پرسنل پڑھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں ہمارا واٹس ایپ نمبر موجود ہے، آپ چاہیں تو ہم سے کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں۔ زوم اپلیکیشن کے دوارا آپ کی پڑھائی ہوگی، آن لائن لائیو کلاسز چلے گی۔ چلیے اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا حافظ۔